بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مومنہ ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میں نے خود کو اسی جگہ پر پایا تھا۔ نہ ہی میں نے اپنے نزدیک اپنے ماں باپ کو دیکھا اور نہ ہی کسی قریبی رشتہ دار کو موجود پایا تھا، بلکہ ادھر جتنی بھی عورتیں تھیں وہ سب ایک دوسرے کا سہارا بنی ہوئی تھیں اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہوتی تھیں، کیونکہ نہ تو یہاں کسی کا ماں باپ تھا نہ ہی کسی کے بہن بھائی تھے۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو ساری عورتیں ایک دوسرے کو دلاسا دیتی تھیں۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میرے ماں باپ کون ہیں اور نہ ہی مجھے ان کا کوئی چہرہ یاد تھا، لیکن سننے میں یہ آیا تھا کہ میں صرف 1 یا 2 دن کی ہی تھی جب میرا باپ مجھے یتیم خانے میں چھوڑ گیا تھا۔ میں نے کئی دفعہ یتیم خانے کے دفتر سے اپنے باپ کا پتہ پوچھنے کی اور ان کا نام پوچھنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ جس کا نام اور پتہ اور فون نمبر وہ دے کر گئے تھے اس نمبر پر ہم نے کئی دفعہ کال کی ہے، لیکن آگے سے فون نمبر بند جا رہا تھا۔ لیکن جس گھر کا پتہ وہ دے کر گئے تھے اس گھر پر بھی پتہ کیا تو وہاں پر وہ لوگ موجود نہیں تھے۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میرا دل ٹوٹ گیا کہ میرے گھر والے مجھ سے اتنے ہی بیزار تھے کہ انہوں نے مجھے یتیم خانے چھوڑنے کے بعد میرے بارے میں معلوم بھی نہیں کیا۔ میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر میرے والدین میرا خیال نہیں رکھ سکتے تھے تو وہ مجھے اس دنیا میں کیوں لے کر آئے اور اس اجنبی جگہ پر لاوارثوں کی طرح مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس طرح کے کئی سوال میرے ذہن میں آتے، لیکن ان سوالوں کا میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ جب میں یہ سوال سوچتی تو میرا دل کافی پریشان ہوتا اور میں رونا شروع کر دیتی تھی۔ اس طرح یتیم خانے میں میرے کمرے میں موجود لڑکیاں مجھے حوصلہ دیتی اور کہتی کہ ہم بھی تو زندگی جی رہے ہیں، تم بھی ان حالات سے سمجھوتا کر لو، خدا نے ہماری قسمت میں بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا۔ یتیم خانے میں بچیوں کی تعلیم کے لیے بھی انتظام کیا ہوا تھا۔ اس طرح یتیم خانے میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ یتیم خانے کے اندر ہی پڑھتی تھیں، اور جن لڑکیوں کو زیادہ پڑھنے کا شوق ہوتا تھا یا وہ پڑھائی میں اچھی ہوتی تھیں تو ان کی تعلیم کا خرچہ بھی برداشت کر لیا جاتا تھا اور انہیں اچھے کالج میں داخلہ بھی کروا دیا جاتا تھا۔ میں پڑھائی میں شروع سے ہی اچھی تھی، اس لیے یتیم خانے والوں کی نظروں میں بھی اچھی تھی، اور اس کے علاوہ یتیم خانے کی کئی عورتیں سلائی کڑھائی کا کام بھی کرتی تھیں، اور اس طرح وہ ہاتھ سے چیزیں تیار کرتی تھیں جن کو مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا تھا اور ان کا معاوضہ ان عورتوں کو دے دیا جاتا تھا جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر لیتی تھیں۔ اس طرح یتیم خانے میں جتنے بھی NGOs یا امدادی ٹیم والے آتے تھے تو یتیم خانے والے ان سے بات چیت کرنے کے لیے مجھے ہی آگے کرتے تھے، کیونکہ میں شروع سے ہی کافی خود اعتمادی سے بول لیتی تھی۔ ہمارے یتیم خانے میں لڑکیوں کا خیال رکھنے کے لیے اور تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک ٹیم بنی ہوئی تھی، اور اس ٹیم میں ایک عورت بھی تھی جس کو میں بچپن سے ہی دیکھتی آ رہی تھی۔ میں اس عورت کے کافی زیادہ قریب تھی۔ سارے یتیم خانے والے انہیں باجی کلثوم کے نام سے پکارتے تھے، اور وہ نہایت ہی مخلص اور اچھے اخلاق والی تھی اور بے سہارا لڑکیوں سے محبت کرنے والی تھی۔ ان کی بھی شادی ہو چکی تھی اور ان کے 2 بیٹے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ یتیم خانے کے تمام انتظامات کو دیکھتے تھے۔ اس طرح مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ وہ اپنے گھر میں تمام لڑکیوں کو کھانے پر بلاتی اور اچھا خاصا اہتمام کرتی تھیں۔ اس لیے یتیم خانے کی تمام لڑکیاں ان سے بے حد پیار کرتی تھیں، اور مجھے تو وہ مہینے میں کئی دفعہ اپنے گھر بلا لیتی اور میں اپنے ہاتھوں سے ان کے کئی کام کر دیتی تھی۔ حالانکہ انہوں نے مجھے ایسے کام کرنے سے کئی دفعہ منع کیا، لیکن میں یہ سب کام اپنی خوشی سے کرتی تھی، اور اس کے بدلے میں وہ میرے لیے ڈھیروں تحائف لے کر آتی۔ گرمیوں اور سردیوں میں میرے لیے کئی سوٹ بنا لیتی تھی۔ میں انہیں ایسا کرنے سے منع کرتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ مجھے تم سے اپنی بیٹی کی خوشبو آتی ہے۔ میری بیٹی بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی، وہ بالکل تمہارے جیسی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر میری بیٹی زندہ ہوتی تو آج وہ تمہارے جتنی ہوتی۔ جب میں ان کی یہ بات سنتی تو میرا دل دکھی ہو جاتا اور میں انہیں کہتی کہ آپ یہ سمجھے میں آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ اس طرح وہ مجھ سے بے حد لگاؤ اور محبت کرتی تھی۔ سارے یتیم خانے والے میری باجی کلثوم سے خاص لگاؤ اور محبت کو جانتے تھے۔ میں نے باجی سے بھی کئی بار اپنے بارے میں پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ شاید آپ کو میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ علم ہو، تو وہ کہتی کہ جب میں نے اس یتیم خانے کے انتظامات سنبھالے تھے تو تمہیں آئے ہوئے صرف 15 دن ہی ہوئے تھے۔ میں نہیں جانتی کہ تمہیں یہاں کون چھوڑ کر گیا تھا، لیکن تم شدید بیمار تھی اور تمہاری دیکھ بھال اچھے طریقے سے نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے تمہارا خیال رکھا
میں تمہیں کئی دفعہ اپنے گھر بھی لے جاتی تھی اور تمہاری اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے آج تم صحت مند اور چاقو چوبند ہو۔ انہوں نے ہی میری تعلیم میں دلچسپی دیکھتے ہوئے میرا ایک اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ حالانکہ یتیم خانے والوں نے اس بات پر اعتراض بھی کیا کہ اس طرح یتیم خانے کی دوسری لڑکیاں بھی کہیں گی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن باجی نے کہا کہ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، اس کی فیس میں ادا کروں گی۔ اس طرح میں ایک اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگی۔ اسکول جانے اور لانے کے لیے باجی کے بیٹے نے ذمہ داری اٹھائی۔ میں انہیں بھی بھائی کہتی تھی اور وہ بھی مجھے بہن کی طرح ہی پیار کرتے تھے۔ میں جب نئی اسکول جانے لگی تو کلاس میں لڑکیوں نے مجھ سے میرے ماں باپ کے بارے میں پوچھا اور میرے گھر کے بارے میں پوچھا تو میں خاموش ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہونا شروع ہو گئی کہ میں ایک لاوارث لڑکی ہوں اور یتیم خانے میں رہتی ہوں۔ اس طرح کئی لڑکیوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور میرے بارے میں غلط باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے باجی کلثوم سے کہا کہ اب میں اسکول نہیں جاؤں گی، میں یتیم خانے کے اندر ہی رہ کر پڑھائی کروں گی۔ میری باجی نے سمجھایا کہ تم تو اتنی بہادر ہو اور تم لوگوں کے سوالوں سے ڈر گئی ہو۔ میں نے کہا میں ان لوگوں کے سوالوں اور ان کے لگائے ہوئے الزامات کو نہیں سن سکتی۔ اس طرح انہوں نے مجھے کئی دفعہ اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں خود میں ایسا حوصلہ پیدا نہیں کر رہی تھی۔ اسی لیے انہوں نے بھی میرے فیصلے پر ہار مان لی اور میں نے پرائیویٹ ہی میٹرک کے امتحان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میری دن رات کی محنت سے میں نے میٹرک کے امتحان دیے اور میں امتحانات میں اچھے نمبروں سے پاس ہو چکی تھی۔ میں آگے بھی مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میرا ارادہ پرائیویٹ ہی تعلیم حاصل کرنے کا تھا، کیونکہ کالج کے اخراجات میں نہیں اٹھا سکتی تھی اور نہ ہی میں باجی کے اوپر بوجھ بننا چاہتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے اس بات کا احساس نہیں دلایا تھا، لیکن پھر بھی مجھے کئی بار شرمندگی بھی محسوس ہونا شروع ہو جاتی تھی کہ میں ان پر بوجھ نہ بن جاؤں۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن یتیم خانے میں کچھ لڑکیوں کی اجتماعی شادی تھی اور اس شادی کے انتظامات میں بڑے بڑے بزنس مین اور NGOs والوں نے مدد کی تھی، کیونکہ یہ یتیم خانہ کافی بڑے بزنس مین کے دیے ہوئے فنڈ سے ہی چلتا تھا۔ جب بھی لڑکیوں کی اجتماعی شادی ہوتی تھی تو یہ بزنس مین ان لڑکیوں کے جہیز وغیرہ کے لیے کافی بڑی رقم دیتے تھے، جن سے ان کی ضروریات زندگی پوری کر دی جاتی تھی۔ کئی لڑکیاں تو یہاں سے نکل کر اپنی زندگی خوشحال طریقے سے گزار رہی تھی۔ اس دن بھی 10 لڑکیوں کی اجتماعی شادی تھی اور میں شادی پر اچھے طریقے سے تیار ہوئی تھی اور شادی کے تمام انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ اسی کام کے لیے میں بار بار دفتر کے چکر کاٹ رہی تھی۔ میں کسی کام کے لیے باجی کلثوم کو بلانے کے لیے دفتر گئی، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی، بلکہ دفتر کے اندر ایک شخص پینٹ کوٹ پہنے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سگریٹ تھا۔ لیکن میں نے جب کسی اجنبی شخص کو دفتر میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں اندر جاتے ہوئے ہچکچا گئی، اس لیے وہاں سے ہی واپس جانے لگی۔ لیکن اس شخص نے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں کسی اجنبی کے ایسے بلانے پر گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ آیا اس شخص کو اپنا نام بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ باجی کلثوم دفتر میں داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ میری گھبراہٹ کو بھانپ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مومنہ تم جا سکتی ہو، میں تمہارے پاس خود آتی ہوں۔ اس طرح میں واپس آ گئی، لیکن میں اس شخص کی نظریں اپنے پیچھے تک محسوس کر رہی تھی۔ میں کبھی بھی ایسے نہیں گھبرائی تھی۔ پتہ نہیں اس شخص کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ میں اس شخص سے نظر نہ ملا پائی اور مجھے کافی دیر تک عجیب سا محسوس ہوتا رہا۔ اس کے بعد شادی کے انتظامات میں بھی وہ شخص مجھے نظر آیا تھا اور دیکھنے میں اس کی پرسنالٹی بہت ہی شاندار تھی۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی شادی کا فنکشن ختم ہوا تو میں نے سکون کا سانس لیا اور میں اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن اس شخص کا بار بار مجھے دیکھنا میرے ذہن پر سوار ہو چکا تھا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک دن باجی کلثوم میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہی ہیں جو شاید مجھے ناگوار گزرے۔ میں نے جب ان کو ہچکچاتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کہ باجی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی اس دن جب تم میرے دفتر میں آئی تھی اور ایک آدمی میرے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ذہن میں وہ آدمی آ گیا تو باجی نے کہا کہ اس نے تمہارے لیے شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ باجی نے جب یہ بات کی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے کہ اس شخص نے اپنی عمر دیکھی ہے اور وہ مجھے شادی کا پیغام بھجوا رہا ہے۔
باجی کلثوم نے کہا کہ یہی بات تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی کہ میں یہ بات کس طرح تم سے کہوں، کیونکہ میں اپنے طور پر اس شخص کو انکار کر چکی ہوں، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ تم اسے پہلی نظر میں ہی پسند آ چکی ہو اور وہ ہر حال میں تم سے شادی کرے گا۔ جب میں نے باجی کی بات سنی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کی بات کا کیا جواب دوں۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ کاش میرے والدین موجود ہوتے یا میرا کوئی قریبی رشتہ دار موجود ہوتا، وہ میرے بارے میں فیصلہ کر سکتا۔ میں نے باجی سے کہا کہ میں اس شخص سے ہرگز بھی شادی نہیں کروں گی، آپ اس کو انکار کر دیں۔ باجی نے جب میری یہ بات سنی تو وہ خاموشی سے میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی اور میں بھی مطمئن ہو چکی تھی۔ اسی طرح 3-4 دن گزر گئے کہ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ یتیم خانے کی آیا میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ آپ کو دفتر میں بلا رہے ہیں۔ میں اس آیا کی بات سنتے ہوئے اس کے پیچھے دفتر میں چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں نے دفتر میں قدم رکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ دفتر میں وہی آدمی کھڑا تھا جس نے مجھے شادی کا پیغام بھجوایا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر ویسے ہی قدم پلٹ دیے اور واپس آنے لگی تو اس کی آواز میرے کانوں میں آئی کہ آپ کو میری بات سننا ہوگی، آپ ایسے واپس نہیں جا سکتی۔ میں اس کی آواز سن کر وہیں کھڑی ہو گئی تھی، لیکن میں نے پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ شخص چلتا ہوا میرے قریب آیا اور بہت غور سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اپنا سر اور آنکھیں نیچے کو جھکائی ہوئی تھی۔ مجھے اس کا اس طرح دیکھنا بہت ہی ناگوار گزر رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی میں یہاں سے چلی جاؤں اور اس کی نظروں سے دور ہو جاؤں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اپنا ایک پیغام بھجوایا تھا، آپ نے اس سے انکار کیوں کیا؟ میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو میں خود میں اس سے بات کرنے کے لیے حوصلہ پیدا کرنے لگی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کے سامنے بات کرتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں اپنا انکار بھجوا چکی ہوں اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے میں اس وجہ کو بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ میں نے یہ بات اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ کر کی۔ جب میں نے یہ بات کی تو میں نے اس کی آنکھوں میں غصہ اترتے ہوئے دیکھا اور اس کے چہرے کے نقوش ایک ہی پل میں تن چکے تھے، لیکن کچھ ہی لمحوں میں اس نے اپنے چہرے کے بگڑے ہوئے زاویے کو درست کیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ میں آپ کا انکار قبول نہیں کروں گا، آپ کو ہر حال میں میرا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ میں نے جب اس آدمی کی بات سنی تو میں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر اپنا فیصلہ تھوپنے والے؟ میں آپ سے ہرگز بھی شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات کر کے میں دفتر سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ کہنے لگا، اس یتیم خانے کے سارے انتظامات میرے ہی دیے ہوئے فنڈ سے چلتے ہیں۔ اگر یہ فنڈ میں دینا بند کر دوں تو اس یتیم خانے میں تم لوگوں کا کیسے گزارا ہوگا؟ جب میں نے یہ بات سنی تو یہ بات میرے دل میں ایک خنجر کی طرح لگی۔ میں نے پلٹ کر اس شخص کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کرنے کے لیے اتنے لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگائیں گے، اور آپ یہ سب کچھ خدا کے لیے کر رہے ہیں نہ کہ میرے لیے۔ آپ کو یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے کہ اگر آپ اس یتیم خانے کو فنڈ دینا بند کر دیں گے تو یہاں پر رہنے والی لڑکیاں اپنی روزی روٹی اور ضروریات کیسے پوری کریں گی؟ اس آدمی نے یہ بات کر کے جو تیر پھینکا تھا وہ سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو میں اس یتیم خانے کو فنڈ دینا بند کر دوں گا، اور میں تمہیں سوچنے کے لیے 2 دن دے رہا ہوں۔ یہ بات کر کے وہ آدمی یتیم خانے کے دفتر سے نکل گیا۔ میں شش و پنج میں پڑ گئی کہ اب میں اس آدمی کی بات کا کیا جواب دوں، اور میں کمرے میں آ کر رونے لگی کہ اگر میں اس شخص سے شادی سے انکار کر دیتی ہوں تو اس یتیم خانے کی لڑکیاں سڑک پر آ جائیں گی، اور میں ایسا ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی۔ اور اگر میں اس سے شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہوں تو اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے اور اپنی عمر کو دیکھتے ہوئے مجھے کپکپی آنا شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ میری عمر ابھی صرف 17 سال ہی تھی، اور اس بڑی عمر کے آدمی سے شادی کا سوچ کر ہی میں گھبرا رہی تھی۔ ابھی یہ میں باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ باجی کلثوم میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ اب میں جو تمہارے بارے میں فیصلہ کروں گی تمہیں وہ قبول کرنا ہوگا۔ تم یہ سوچو کہ تمہارے ایک فیصلے کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ اگر اس آدمی نے فنڈ دینا بند کر دیے تو ہم یتیم خانے کے انتظامات کو کیسے چلائیں گے؟ اگر یتیم خانے کے انتظامات چلنا بند ہو گئے تو لڑکیاں بے آسرا ہو جائیں گی، اور اتنی لڑکیوں کا کون سہارا بنے گا؟ جب انہوں نے یہ بات کی تو میرا ذہن کام کرنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ تم عمر کے فرق کو دیکھ رہی ہو،
دنیا میں ایسی بہت سی شادیاں ہوتی ہیں جن میں لڑکی اور لڑکے کی عمروں میں کافی فرق ہوتا ہے، لیکن وہ ایک خوشی سے بھرپور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی وہ کافی عرصے سے اس یتیم خانے کو فنڈ دے رہا ہے اور مالی مدد کر رہا ہے، لیکن ہم نے آج تک اس میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ وہ ایک اچھا اور شریف انسان ہے اور ہے بھی مالدار۔ تم اپنی زندگی خوشحالی سے گزارو گی، میری مانو تو تم اس سے شادی کے لیے ہاں کر دو۔ میں باجی کلثوم کی بات سن کر حیران ہو رہی تھی کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں اور وہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں، لیکن دوسری طرف جب میں نے ان لڑکیوں کا سوچا تو میرے دل میں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ اس لیے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے باجی کلثوم کو اس رشتے پر ہاں کر دی۔ باجی کلثوم نے کہا کہ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے گا، دیکھنا تم ایک خوشیوں بھری زندگی گزارو گی۔ میں دل سے اس رشتے پر خوش نہیں تھی، لیکن میں اتنی لڑکیوں کو بے آسرا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے باجی کلثوم نے میرا پیغام اس آدمی تک پہنچا دیا۔ میں تو اس کا نام بھی اچھے طریقے سے نہیں جانتی تھی، اور اس آدمی نے 1 ہفتے کے ہی اندر نکاح کرنے کا پیغام بھجوا دیا اور جمعے کا دن نکاح کے لیے مقرر کیا گیا۔ نکاح سے 1 دن پہلے باجی کلثوم میرے پاس آئی۔ ان کے ہاتھوں میں کافی بڑے شاپنگ بیگ تھے۔ وہ مجھے کہنے لگی، تمہارے ہونے والے شوہر نے تمہارے لیے نکاح کا جوڑا بھیجا ہے اور اس میں زیورات بھی ہیں۔ میں ان شاپنگ بیگز کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ باجی کلثوم نے نکاح کا جوڑا اور زیورات کھول کر میرے سامنے رکھے۔ میں ان کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ نکاح کا جوڑا بہت ہی قیمتی اور خوبصورت تھا اور زیورات بہت قیمتی اور خاندانی لگ رہے تھے۔ میں اس آدمی پر حیران ہو رہی تھی کہ وہ کیسے ایک یتیم خانے میں رہنے والی لڑکی پر اتنا خرچہ کر رہا ہے اور اپنے خاندانی زیورات مجھے دے رہا ہے۔ میں نے وہ زیورات اور جوڑا رکھ لیا۔ اسی طرح اگلے دن ایک بڑے پارلر سے میک اپ کرنے کے لیے میری اپائنٹمنٹ لی گئی تھی، لیکن میرے ہونے والے شوہر نے یہ کہا تھا کہ میں پارلر میں نہیں جاؤں گی، بلکہ پارلر سے لڑکیاں تیار کرنے کے لیے یتیم خانے آئیں گی۔ یتیم خانے کی دوسری لڑکیاں میری قسمت پر رشک کر رہی تھیں۔ وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ تم یہ نہ دیکھو کہ اس آدمی کی عمر بڑی ہے، بلکہ اس کے پیسے اور دولت کو دیکھو، تم اس کے گھر پر راج کرو گی۔ لیکن ان لڑکیوں کی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پارلر سے آئی ہوئی لڑکیوں نے مجھے تیار کیا۔ میں کبھی بھی زندگی میں اتنا تیار نہیں ہوئی تھی۔ میں نے جب خود کو آئینے میں دیکھا تو میں خود کو پہچان نہ پائی۔ ہر لڑکی میری تعریف کر رہی تھی۔ اس طرح عصر کے وقت وہ آدمی یتیم خانے میں آیا اور اس نے ڈھیروں مٹھائیاں اور تحائف یتیم خانے کی لڑکیوں میں تقسیم کیے۔ اس طرح میرا نکاح اس آدمی سے ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کا نام ہاشم ملک تھا اور اس کا نام نکاح کے وقت مجھے پتہ چلا تھا۔ میرے شوہر نے نکاح کے بعد کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا، اور اس طرح میں یتیم خانے کی لڑکیوں اور باجی کلثوم کی دعاؤں کے زیر اثر یتیم خانے سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں آ گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی گاڑی بھی بڑی تھی اور وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ چکا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے اور کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں پر رکھا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈال دیا اور غصے سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں اس کی نظر کا مطلب سمجھتے ہوئے چپ کر گئی۔ اس طرح آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی ایک بہت ہی عالیشان بنگلے کے آگے رکی اور اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ خود اتر کر اس نے اپنا ہاتھ میرے آگے کر دیا۔ میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، لیکن کچھ سیکنڈ کے بعد اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو۔ اس طرح میں اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتی ہوئی کار سے اتر گئی۔ اس نے میرا ہاتھ نہ چھوڑا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھے گھر کے اندر لے گیا۔ اس کے گھر کے اندر تمام ملازمین ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اس نے اپنی جیب میں سے کڑکڑاتے ہوئے کئی نوٹ نکالے اور ان ملازمین کو دینے شروع کر دیے۔ ان ملازمین نے بدلے میں ان کو مبارکباد دی، اور اس طرح میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لا کر بٹھا دیا۔ اور میں نے جب کمرے کی طرف دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ کمرے کو سرخ گلاب کے تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ میں اپنے شوہر کی ہر حرکت پر حیرت میں مبتلا ہو رہی تھی۔ وہ خود بھی میرے پاس بیٹھ گیا اور اپنی جیب سے ایک مخمل کی ڈبی نکالی اور اس میں سے ایک انگوٹھی نکال کر میرے ہاتھ میں پہنا دی۔ میں نے اس انگوٹھی کی طرف دیکھا، وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس طرح میرے شوہر نے بات کرنا شروع کی کہ جب اس نے مجھے یتیم خانے میں پہلی دفعہ دیکھا تھا تو تبھی میری خوبصورتی سے متاثر ہو چکا تھا،
اور اس نے کہا کہ میں تمہاری خوبصورتی سے زیادہ تمہاری معصومیت سے متاثر ہوا تھا اور تبھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا، کیونکہ اتنے سال میں نے شادی کا اس لیے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں نے زندگی میں جتنے بھی شادی شدہ انسانوں کو دیکھا تھا وہ اپنی شادی شدہ زندگی سے خوش نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کو دیکھتے ہوئے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب میں نے اپنے شوہر کی یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی کہ وہ شادی شدہ نہیں تھا بلکہ اس کی میرے ساتھ پہلی ہی شادی تھی، ورنہ میرے دل میں یہ خدشہ تھا کہ مجھ سے پہلے پتہ نہیں وہ کتنی شادیاں کر چکا ہے۔ یہ بات سن کر میرا دل کچھ پرسکون ہو چکا تھا۔ اس طرح میرے شوہر نے مجھ سے محبت بھری باتیں کی اور میرے دل میں جو خدشات اور وہم تھے وہ کافی حد تک ختم ہو چکے تھے۔ اگلے دن یتیم خانے کی کچھ لڑکیاں اور باجی کلثوم میرے لیے ناشتہ لے کر آئیں۔ میرے شوہر نے وہی ناشتہ ٹیبل پر لگوایا اور خود بھی کافی پرتکلف ناشتے کا اہتمام کروایا، اور میرے شوہر نے ہمارے ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔ مجھے اس کی یہ عادت بہت ہی اچھی لگی کہ اس میں انا اور اکڑ بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ لڑکیوں سے بڑی پیار اور محبت سے بات کر رہا تھا۔ اس طرح میری سہیلیاں اور باجی کلثوم کچھ وقت گزار کر واپس چلی گئیں، کیونکہ رات کو ولیمے کا انتظام تھا، اور ولیمے کا انتظام ایک بہت ہی بڑے ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ ولیمے میں یتیم خانے کی ہر لڑکی کو بلایا گیا تھا، اور آج بھی پارلر سے لڑکیاں تیار کرنے کے لیے گھر پر آئی تھیں۔ آج بھی ولیمے کا جوڑا بہت ہی خوبصورت اور بیش قیمت تھا۔ ہر ایک نے میری تعریف کی، اور اس طرح ولیمے کا فنکشن بھی خیر و عافیت سے ہو چکا تھا۔ میں سارے دن سے کافی تھک چکی تھی۔ میری شادی کو 3 دن ہو چکے تھے اور میں نے پورا گھر نہیں دیکھا ہوا تھا۔ میرا شوہر کسی کام کے سلسلے میں گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں کمرے میں رہ کر بور ہو چکی تھی، اس لیے کمرے سے نکل کر میں پورے گھر کو دیکھنے لگی، اور گھر دیکھتے دیکھتے میں ایک جگہ پر آ کر رک گئی، کیونکہ یہاں سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھیں۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ سیڑھیاں کس طرف جا رہی ہیں۔ میرے اندر تجسس پیدا ہوا اور میں آہستہ آہستہ وہ سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ وہ سیڑھیاں ایک دروازے کے آگے رک چکی تھی۔ میں نے اس دروازے کو دھکا دیا تو وہ دروازہ کھلتا ہی چلا گیا۔ یہاں ایک تہہ خانہ بنا ہوا تھا، اور اس تہہ خانے میں مکمل اندھیرا تھا۔ ایک دفعہ تو میں ڈر چکی تھی اور سوچ رہی تھی کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے، لیکن اب میں یہاں آ چکی تھی اور اس جگہ کا جائزہ لینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے دیوار پر ہاتھ مارنا شروع کیا تاکہ لائٹ جلانے کے لیے بٹن ڈھونڈ سکوں۔ اس طرح میری تھوڑی سی جدوجہد کے بعد مجھے سوئچ بورڈ نظر آ گیا، اور میں نے بٹن دبایا تو پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو کمرے کی دیواروں پر مختلف تصویریں لٹکی ہوئی تھیں جن پر کافی گرد جمی ہوئی تھی۔ جب میں نے ان تصاویر کو دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میری روح لرز کر رہ گئی، کیونکہ تصویروں میں میری ہی ہم شکل ایک لڑکی کھڑی تھی، اور میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ کون ہے جس کی مجھ سے اتنی شکل ملتی ہے؟ کیا اس کا مجھ سے کوئی رشتہ ہے؟ ابھی میں یہ سب دیکھ ہی رہی تھی اور سوچ ہی رہی تھی کہ میرے کندھے پر کسی کا دباؤ محسوس ہوا۔ خوف سے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا شوہر میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے سخت لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے خود کے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ میں کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر بور ہو چکی تھی، اس لیے پورے گھر کو دیکھ رہی تھی کہ مجھے یہ سیڑھیاں نظر آئیں اور میں ان سیڑھیوں سے اترتی ہوئی اس کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے اس تصویر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کون ہے اور اس کی شکل مجھ سے اتنی کیوں ملتی ہے۔ میرے شوہر نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا مجھے کمرے میں لے آیا۔ وہ کہنے لگا، یہ تمہاری ماں ہے۔ میں نے اس کی بات سنی تو میں حیران ہو گئی۔ اس نے کہا، پہلے میری پوری بات خاموشی سے سنو۔ اس نے بات کرنا شروع کی کہ جب میرے چچا کی تمہاری ماں سے شادی ہوئی تھی تو تب میری عمر 15 سال تھی، اور میری اپنے چچا سے بہت ہی دوستی تھی۔ میں ان کی شادی پر بے حد خوش تھا، اور میری اپنی چچی یعنی تمہاری ماں سے بھی بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ میری چچی پڑھائی میں میری مدد کروا دیتی، اور میں اسکول سے آنے کے بعد اپنا زیادہ وقت اپنی چچی کے ساتھ گزارتا تھا۔ آہستہ آہستہ چچا اور چچی کے درمیان جھگڑا ہونا شروع ہو گیا، لیکن جھگڑے کی وجہ کا کسی کو علم نہیں تھا۔ میں نے چچی سے کئی بار جھگڑے کی وجہ پوچھی تو وہ ہر بار مجھے ٹال دیتی کہ ابھی تم بچے ہو، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس طرح چچا اور چچی کے درمیان جھگڑے بڑھتے گئے۔ میرے ماں باپ نے ان کے درمیان صلح کروائی۔ ایک دن چچی کی طبیعت کافی خراب ہو گئی اور میری ماں اسے لے کر ہسپتال چلی گئی۔ میری ماں مجھے یہ کہہ کر گئی تھی کہ دعا کرنا، تمہاری بہن یا بھائی آنے والا ہے۔
میں ان کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا، کیونکہ میں خود بھی اکیلا تھا اور مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی بچہ اس گھر میں آئے گا تو میری بوریت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جس دن تم پیدا ہوئی میری چچی اسی دن انتقال کر چکی تھی، اور میرے چچا نے میری چچی کا ایک دن بھی سوگ نہ منایا اور تمہیں یتیم خانے چھوڑ دیا۔ میرے باپ نے اور میری ماں نے کئی دفعہ ان سے پوچھا کہ تم اپنی بیٹی کو کہاں چھوڑ آئے ہو، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد تمہارے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اور چچا دوسری بیوی کو لے کر گھر آ چکے تھے، لیکن میرے باپ نے انہیں گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جو کچھ چچا اپنی سگی اولاد کے ساتھ کر چکے تھے، اس کے بعد تو میرے باپ نے ہرگز بھی انہیں معاف نہیں کرنا تھا۔ اس طرح میرے باپ نے چچا کو گھر سے نکال دیا، کیونکہ میرے باپ نے ان سے کئی بار پوچھا تھا کہ وہ اس گھر کی بیٹی کو کہاں چھوڑ آئے ہیں، لیکن میرے چچا نے اس بات کا میرے باپ کو کوئی جواب نہیں دیا، اور اسی طرح میرے باپ نے اپنے بھائی یعنی میرے چچا کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے باپ نے تمہیں ڈھونڈنے کی بے حد کوشش کی، لیکن ہمیں کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک چلا گیا تھا، اور میرے ماں باپ اسی گھر میں اپنی زندگی گزارتے رہے۔ انہوں نے کئی دفعہ مجھے شادی کرنے پر زور دیا، لیکن میرا دل شادی سے ہی اکتا چکا تھا، کیونکہ میں اپنے چچا اور چچی کے لڑائی جھگڑوں کو دیکھتے ہوئے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید شادی کے بعد ایسے ہی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے اتنے سال تک شادی نہیں کی۔ اسی طرح جب میں پاکستان واپس آیا تو میں نے اپنا بزنس بھی پاکستان میں ہی شروع کیا۔ میرے ماں باپ میری شادی کا ارمان دل میں رکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی کمائی کا آدھے سے زیادہ حصہ اسی طرح یتیم خانوں اور فلاحی اداروں میں دے دیتا تھا۔ ایک دن میں ایسے ہی یتیم خانے میں گیا کہ میں نے تمہیں وہاں دیکھا، اور میں تمہیں پہلی نظر میں پہچان چکا تھا، کیونکہ تمہاری شکل چچی سے بہت ملتی تھی۔ میں نے تبھی تمہیں دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ جب تم نے شادی سے انکار کیا تو مجھے تم پر شدید غصہ آیا تھا۔ اس وقت میں تمہیں سارا سچ نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے تمہیں یہ سارا سچ شادی کے بعد بتانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن تم خود ہی سچ تک پہنچ چکی ہو، اب میں تم سے مزید نہیں چھپا سکتا تھا۔ میرے شوہر نے جب مجھے یہ بات بتائی تو میں خدا کی قدرت پر حیران ہو رہی تھی کہ خدا نے کیسے مجھے میرے خاندان والوں سے ملا دیا، لیکن مجھے اس بات کا شدید افسوس تھا کہ میں اپنی ماں سے نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ میری ماں مجھے پیدا کرتے ہی فوت ہو چکی تھی، اور میرا باپ وہ نہ جانے کہاں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں موجود ہیں، کیونکہ جب میرے باپ کے بھائی نے اسے گھر سے نکالا تھا، اس کے بعد وہ پلٹ کر نہیں آئے تھے۔ میرے شوہر نے میری پڑھائی کا بھی انتظام کروایا۔ اس نے میرا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا اور کہا کہ میں تمہاری تعلیم مکمل کرواؤں گا۔ میرے شوہر نے مجھے ہر طرح کی سہولیات دی، اور میں نے جب بھی اپنی کسی خواہش کا اظہار کیا اس نے فوراً وہ پوری کی۔ میں شادی کے بعد بھی یتیم خانے کا چکر لگاتی اور ادھر لڑکیوں کے لیے ڈھیروں چیزیں لے کر جاتی۔ میرا شوہر بھی اس کام میں میری مدد کرواتا، اور کبھی بھی اس نے مجھے اس کام سے نہیں روکا تھا، کیونکہ جس طرح باجی کلثوم نے کہا تھا کہ وہ ایک نرم دل انسان ہے، میں نے اس کو بالکل ویسا ہی پایا۔ اس نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں نے اپنی اور اس کی عمر کے درمیان جو فرق تھا وہ کبھی محسوس ہی نہ کر سکی، اور میں بھی اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی۔ اور جب کبھی میں اپنے شوہر کو بتاتی کہ میں نے یتیم خانے میں کیسے وقت گزارا اور کیسے میں اپنے گھر والوں کے لیے روتی تھی، میں نے اپنے شوہر کو یہ بھی بتایا کہ اسکول میں لڑکیاں کس طرح میرا مذاق اڑاتی تھیں۔ کوئی بھی مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں ایک لاوارث تھی، میرا کوئی بھی گھر نہیں تھا، اور میں ایک یتیم خانے میں رہنے والی تھی۔ جب میرا شوہر یہ سنتا تو کافی پریشان ہو جاتا تھا، اور وہ مجھے دلاسا دیتا تھا کہ اب تو تم اپنے خاندان سے مل چکی ہو، اب کوئی بھی تمہیں کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ تمہارے نام کے آگے میرا نام لگ چکا ہے۔ کوئی تمہارا مذاق نہیں اڑائے گا۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں اس سے اپنے طریقے سے پیش آؤں گا۔ میرے شوہر کی مجھ سے محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ کئی ملکوں میں سیر کے لیے گئی۔ اب مجھے یتیم خانے والی لڑکیوں کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ ایک دن میں اپنی قسمت پر رشک کروں گی، اور یہ واقعی میں سچ تھا، کیونکہ میں آج بھی اپنی قسمت پر رشک کرتی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔